صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بسخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا. صلوات محمد وعلى محمد. بزرگان محترم، دوستان عزیز، محبت امام حسین اور اس کے آثار کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ امام حسین کی محبت اور اس کا اثر کیا ہے. پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد کہ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے. محبت اور اسی کے ساتھ جو اس کی ضد ہے وہ ہے نفرت. انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی سے نفرت کرتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں، محبت اور نفرت. جس سے محبت کرتا ہے اس کی طرف راغب ہوتا جاتا ہے، اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. عزیزوں، یہ محبت اور یہ نفرت جہاں انسان میں کمالات پائے جاتے ہیں وہاں پر محبت پائی جاتی ہے، لیکن اگر کمالات نہیں پائے گئے تو یقیناً انسان اس سے محبت نہیں کرتا ہے. جب یہ کہا گیا کہ اللہ اسے دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھتا ہے، یا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، تو عزیزوں یہ فکر ہے کہ آخر ذات امام حسین، شخصیت امام حسین کیا ہے اور حسین کون ہے. جب ہمیں کسی کو پہچاننا ہوتا ہے تو کچھ ذریعے ہوتے ہیں
کہ جس کے ذریعے سے انسان شخصیت کو پہچانتا ہے، ہستی کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ پہچاننے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ کا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کے نام کو جانیں۔ نام کے ذریعے سے ایک پہچان بنتی ہے۔ بہت سارے افراد آتے ہیں اور نام سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کبھی پہچان القاب سے ہوتی ہے کہ القاب جب معلوم ہو جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے اور یہ کون ہے۔ کبھی انہی القاب کے ساتھ کچھ صفات ہوتے ہیں جس صفات کے ذریعے سے انسان کو پہچانا جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں۔ اگر ان کی صفات مشہور ہو جائیں تو وہ اپنے صفات کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ کبھی انسان کمالات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ انسان کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے تو اپنے کمال کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ یا نام کے ذریعے پہچانا گیا، یا صفات کے ذریعے پہچانا گیا، یا القاب کے ذریعے پہچانا گیا، یا کمالات کے ذریعے پہچانا گیا۔ تو یہ چند ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کسی کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، انسان کسی کو پہچانتا ہے۔ جو بھی چیز زیادہ تر استعمال ہوتی ہے یا زیادہ واضح اور روشن ہوتی ہے تو اسی کے ذریعے اسے پہچانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ عدالت جہاں بھی پائی جاتی ہے اسے عدالت کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم کہیں عادل تو عادل جس کا لقب مشہور ہے پہلے ہی ہمارا ذہن پہلی فرصت میں اس طرف چلا جائے گا کہ جیسے تاریخ میں انوشیروان کا نام مشہور ہے، وہ بہت بڑا عدالت پرست تھا، بہت بڑا عادل تھا۔ ہر طریقے سے وہ یہی عمل انجام دیتا تھا کہ اس کے حکومت میں، اس کے راج میں کہیں پر ظلم نہ ہونے پائے، کہیں پر ظلم نہ ہو، تو وہ عدالت کے عنوان سے مشہور ہو گیا۔ اگرچہ صرف عدالت وہاں تک محدود نہیں ہے، لیکن انوشیروان عادل کہا جانے لگا، یعنی جو اس کی صفت تھی اس طریقے سے اس میں ضم ہو گئی کہ وہ عادل کے نام سے جانا جانے لگا۔ اسی طریقے سے کہا سخاوت، سخی بہت افراد ہیں، لیکن حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہے۔ جہاں پہ سخاوت کا لفظ آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حاتم طائی کیا ہے؟ وہ سخی ہے۔ حاتم طائی سخی ہے، اس کے اندر سخاوت پائی جاتی تھی۔ کون سی سخاوت پائی جاتی تھی؟ اس کا کمال یہ تھا کہ اس کے پاس 7 یا 10 در تھے، ہر در سے جب بھی کوئی سائل آتا تھا تو وہ اس در سے دیا کرتا تھا، وہ اس در سے عطا کر دیتا تھا، تو وہ سخی مشہور ہو گیا۔ تو عزیزوں، جب 10 در سے لوگ آئیں اور اس کے سامنے گدائی کریں اور وہ سخاوت کرے تو اسے سخی کہا جاتا ہے۔ کیوں نہ ایک در بناتا، ایک در سے اتنا دے دیتا کہ اسے در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ انسان کی معرفت ان طریقوں سے ہوتی ہے، یا نام کے ذریعے ہے، یا صفات کے ذریعے ہے، یا القاب کے ذریعے ہے، یا کرامات کے ذریعے ہے، یا کمالات کے ذریعے ہے۔ تو عزیزوں، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو ائمہ ہیں وہ کہیں رضا مشہور ہیں، کہیں عابد مشہور ہیں، کہیں کاظم مشہور ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کے پاس صفتوں کی کمی ہے؟ کہا نہیں، ہمارے جو ائمہ ہیں ان کے پاس سارے صفات بطور اتم پائے جاتے تھے، سارے صفات بطور اتم پائے جاتے تھے، سارے کمالات بطور اتم پائے جاتے تھے، لیکن جس صفت نے، جس کمال نے ظہور کیا، اسی کمال کی وجہ سے ان کا وہ نام استعمال ہونے لگا، ان کا وہ نام استعمال ہونے لگا۔ ہر امام سخی ہے، ہر امام سخی ہے، اور ہر امام کریم ہے۔ جتنے بھی صفات حسنہ پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام صفات ہمارے ائمہ علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ تو عزیزوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات
ایک ایسی ذات ہے کہ جس میں ایسے کمالات پائے جاتے ہیں، جس میں ایسے کمالات پائے جاتے ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ یہ محبت کیا ہے کہ یہ ایک ایسا عنصر ہے، اور حسین سے محبت، حسین سے محبت کیا ہے کہ دیکھو یہ محبت ایسی مشترکہ محبت ہے کہ جہاں پر جس سے صرف انسان محبت نہیں کرتا، اس محبت میں اللہ بھی شامل ہے، پیغمبر بھی شامل ہے، اور مومنین بھی شامل ہیں۔ صلوات محمد و علی محمد۔ تو حسین سے محبت، آخر وہ ذات کون سی ذات ہے؟ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ آخر یہ کون سی ذات ہے، یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کی محبت سے، جس سے محبت کرنے سے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اسے اللہ پسند کرتا ہے۔ ہم جب فکر کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ محبت کبھی نام کے ذریعے، کبھی صفات کے ذریعے، کبھی کمال کے ذریعے۔ محبت بھی کئی طریقے کی ہے۔ انسان کبھی شخص سے محبت کرتا ہے، کبھی شخصیت سے محبت کرتا ہے، کبھی شخصیت سے محبت کرتا ہے، یا کبھی اس کے کمالات سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی جو ذات والا صفات ہے، ہم نے دنیا میں یہی دیکھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی انقلاب آیا ہے، وہاں کے رہنما نے، وہاں کے لیڈر نے یہی بیان دیا کہ ہم نے کربلا کو دیکھا اور کربلا کی پیروی کی۔ جب ہم نے کربلا کی پیروی کی اور امام حسین علیہ السلام کی پیروی کی، انہیں اپنا رہبر اور رہنما مانا، تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں انقلاب آیا، ہمارے ملک میں انقلاب آیا۔ یہ آپ تمام لیڈروں کے بیان کو سنتے رہتے ہیں، جیسا کہ خود گاندھی جی نے بھی یہی کہا کہ اگر کربلا جیسے 72 ہمارے ساتھی ہوتے تو ہم 24 گھنٹے کے اندر اپنے ملک کو فتح کر لیتے، اپنے ملک کو غلامی سے آزاد کروا لیتے۔ یہ گاندھی جی کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جہاں جہاں انقلاب آتا رہا، وہاں کے بیانات یہی آتے رہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی پیروی کی ہے، ہم نے ان کے نظریے کو مانا ہے، ہم نے ان کے ارادے کو جانا ہے۔ جس طریقے سے وہ انقلاب لے کے آئے، اسی طریقے سے ہم انقلاب لے کے آئے۔ اگر ہم ان کی پیروی نہ کرتے تو یقیناً یہ انقلاب یہاں نہ آتا، یہ آزادی ہمیں نہیں ملتی۔ آج جو ہمارے پاس آزادی ہے وہ صرف اور صرف امام حسین کا صدقہ ہے۔ جو آزادی ہے وہ صرف امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ تو عزیزوں، یہاں بھی ایک طرح کی محبت پائی گئی، لیکن یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت وہ محبت ہے، یہ محبت وہ محبت ہے کہ جس نے امام حسین کو مظلوم جانا تو ان کی مظلومیت سے محبت ہو گئی، جس نے امام حسین علیہ السلام کو حماسی جانا، ان کے حماس سے محبت ہو گئی، جس نے امام حسین علیہ السلام کے ارادے کو ارادے قوی جانا، ان کے ارادے سے محبت ہو گئی۔ اگر یہ محبت حقیقی ہوتی تو وہ امام حسین سے بھی محبت کرتا اور ان کے دین سے بھی محبت کرتا، ان کے دین سے بھی محبت کرتا۔ تو یہ ایک محبت ہے کہ جہاں پہ حماسی محبت ہے، جہاں پہ جذباتی محبت ہے، لیکن محبت حقیقی وہ ہے کہ جو حسین سے بھی محبت کرے اور دین حسین سے بھی محبت کرے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ ہے محبت، اور محبت کے لیے انسان کی معرفت، اور معرفت کے لیے انسان کے وہ ذرائع جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیے۔ تو صفات ایسی ہستی میں پائے جانا کہ جہاں پر ایسا کمال ہو کہ جس سے لوگ محبت کرتے ہوں، اور ذات امام حسین علیہ السلام وہ ہے کہ جس کے دل میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے، جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، وہ حسین سے محبت کرتا ہے، وہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کی
عزاداری کر رہا ہے، ان کے نام کا تعزیہ رکھ رہا ہے۔ کیوں ہے؟ یہ ایک محبت ہے، کیونکہ وہاں پر ایک کمال پایا جاتا ہے۔ اور وہ کمال کیا ہے؟ کہ وہ کمال اس جگہ سے کنٹرول ہو رہا ہے کہ جو صاحب کمال ہے، جو صاحب کمال ہے، جو کمالات وہاں پائے جاتے ہیں وہی کمالات یہاں پائے جاتے ہیں، وہی کمالات یہاں پائے جاتے ہیں۔ وہ صاحب کمال کون ہے؟ کہ وہ صاحب کمال قادر مطلق ہے، وہ صاحب کمال کریم ہے، وہ صاحب کمال ستار العیوب ہے، وہ صاحب کمال رازق ہے۔ وہ صفات جو اللہ میں پائے جاتے ہیں، انہی صفات کے مظہر کے لیے یہ افراد ہیں کہ جو پروردگار عالم کے صفات کے تجلی ہیں، جو ان کے ارادے کے مظہر ہیں۔ تو عزیزوں، جہاں وہ صفات پائے گئے وہاں یہاں پر بھی وہی صفات پائے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جو صفات پائے گئے وہ کون سے صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج پوری دنیا امام حسین سے محبت کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا امام حسین سے محبت کر رہی ہے کہ بہت سارے صفات ایسے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی ذات سے مظہر ہیں، جو ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ صفات جو زیادہ مشہور ہیں، اس میں ایک صفت یہ ہے کہ اگر اللہ کریم ہے تو حسین بھی کریم ہے۔ اگر اللہ کریم ہے تو حسین بھی کریم ہے۔ کیوں کریم ہے؟ کہ ذات والے صفات امام حسین وہ ہے کہ اگر آغاز سے انتہا تک دیکھو تو ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی کرامت نظر آئے گی اور ان کی صفت کریمی نظر آئے گی، ان کی صفت کریمی نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کریم کون ہوتا ہے؟ کریم کسے کہتے ہیں؟ کہ کریم وہ ہے کہ جو بغیر مانگے عطا کر دے، جو بغیر مانگے عطا کر دے۔ خود امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں یہی کہا، اے پروردگار تو رب کریم ہے۔ کیوں کہا کہ تو رب کریم ہے؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تو کریم ہے۔ امام کیوں تکرار کر رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تو کریم ہے؟ شکر کس کا ادا کیا جاتا ہے؟ کہ شکر اس کا ادا کیا جاتا ہے جب کوئی کسی کو کوئی چیز عطا کرے اور اس کے بعد جسے عطا کیا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرے، تو یہاں پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں تیرا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں، یعنی تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ تو کریم ہے، کیونکہ تو کریم ہے۔ کریم کے جو معنی بیان کیے وہ کیا؟ کہ کریم وہ ہے کہ جو بغیر سوال کیے عطا کر دے، جو بغیر سوال کیے عطا کر دے۔ امام نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ کریم ہے، اور اللہ کریم اس لیے ہے کہ جب ہم مانگنے کا سلیقہ نہیں جانتے تھے، جب ہم مانگنے کا طریقہ ہمارے پاس نہیں تھا، جب ہم مانگنے کا طریقہ نہیں سمجھتے تھے کہ مانگا کیسے جاتا ہے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ہم ہاتھ پھیلا سکیں یا ہم کسی سے کچھ مانگ سکیں، یعنی جب ہم بطن مادر میں تھے تو وہ کریم تھا، وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا تھا، اس نے اس وقت بھی عطا کیا جب ہم مانگنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا تو پروردگار عالم کی یہ صفت کو امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو خدا کریم ہے، اس نے اس وقت ہمیں عطا کیا جب ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ ہم بتائیں کہ جب ہم شکم مادر میں تھے نہ ہمیں بولنا آتا تھا، نہ عقل تھی، نہ سمجھ تھی، لیکن وہ پروردگار جو کریم ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہم نے اس سے کیا مانگا کہ اس نے بغیر مانگے سب کچھ دے دیا۔ کیا ہم نے ایسے اچھے ماں باپ مانگے تھے؟ نہیں مانگے۔ کیا ہم نے اپنی حیات مانگی تھی؟ نہیں مانگی۔ کیا ہم نے یہ ساری نعمتیں مانگی تھی؟ نہیں مانگی۔ اس نے یہ ساری چیزیں بغیر مانگے عطا کر دیں، ساری چیزیں بغیر مانگے عطا کی، اور اس نے کچھ نہیں مانگا، عطا کرنے کے بعد کچھ نہیں مانگا۔ لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان عقل سے عاری ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم تو اتنی دعا مانگتے ہیں لیکن پروردگار ہمیں کچھ نہیں دیتا،
پروردگار ہمیں کچھ نہیں دیتا، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ یہاں پر کتنی کم عقلی کا اظہار ہو رہا ہے کہ جہاں پر جس نے سب کچھ دے دیا ہو وہاں پہ اسے یہ کہا جائے کہ اس نے کچھ نہیں دیا، اس نے کچھ نہیں دیا۔ تو پروردگار عالم نے سب کچھ عطا کرنے کے بعد ہم سے کچھ نہیں مانگا، اور جب کچھ نہیں مانگا، جب ہماری عمر 15 سال کی ہو گئی تو ہم سے یہ کہا کہ اب تم 15 سال کے ہو گئے ہو، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا ہے، تو اب ہمارا سجدہ کر لو، اب ہمارا سجدہ کر لو۔ اتنی نعمتوں کو دینے کے بعد جب پروردگار عالم نے کچھ نہیں مانگا، جو مانگا ہے تو یہ کیا کہا کہ تم ہمارا سجدہ کر لو۔ تو عزیزوں، ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے اوپر وہ احکام واجب ہو گئے تو کیا ہم نے پروردگار عالم کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کہ نہیں کیا، یا ہم نے پروردگار عالم کے ان احکام کو مانا یا نہیں مانا، یا ہم نے پروردگار عالم کے اس مطالبے پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اگر ہم بالغ ہو گئے ہیں، یعنی لڑکے اگر 15 سال کے ہو گئے ہیں، لڑکیاں اگر 9 سال کی ہو گئی ہیں، تو وہ ان احکام پر عمل کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ اگر عمل کر رہی ہیں تو یقیناً یہ شکران نعمت ہے، اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو یہ کفران نعمت ہوگی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم کریم ہے، اس نے ایسے خاص بندوں کو بھیجا کہ جن کے اندر وہ صفات الہی، جو صفات الہی کا مظہر بن کے یہ آئے ہیں، اور یہی کرامت ان ہستیوں میں پائی جاتی ہے۔ آغاز امام حسین اور پایان امام حسین کو ہم نگاہ جب کرتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آغاز سے لے کر انتہا تک ایسا کرم ہے امام حسین کا، جب تک دنیا میں رہے کرم کرتے رہے، جب دنیا سے چلے گئے تب بھی کرم کر رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے تب بھی کرم کر رہے ہیں۔ آغاز حیات کیا ہے کہ ابھی دنیا میں آئے ہیں تو فرشتوں کا ایک لشکر چلا، جبریل امین فرشتوں کی فوج کو لے کر چلے۔ ایک معطوف فرشتہ جو فطرس کے نام سے تھا، اس نے دیکھا کہ جبریل امین جا رہے ہیں، کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، قیامت نہیں آئی۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پیغمبر اسلام کے گھر جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ ان کے نواسے تشریف لائے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، ان کی ولادت ہے، مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، کیا میں بھی جا سکتا ہوں؟ کہا ہاں تم بھی جا سکتے ہو، کیا تم مجھے لے جا سکتے ہو؟ کہا ہاں میں بھی تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ فطرس کو جناب جبریل امین لے کر آئے، پیغمبر کے گھر لے کر آئے، اور آنے کے بعد بتایا یا رسول اللہ یہ معطوف فرشتہ ہے، عطاب زدہ فرشتہ ہے، پروردگار عالم کا گنہگار فرشتہ ہے، اگر آپ اس کے لیے دعا کر دیں تو شاید اس کا عذاب ٹل جائے، اس کا عذاب ختم ہو جائے۔ تو پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ جس سبب سے تم یہاں آئے ہو جاؤ اس سے دعا کرو، جاؤ اس سے دعا کرو۔ جب اس سے وسیلہ بنایا ہے، کیا کہا گیا؟ فطرس آتا ہے اور خود امام حسین علیہ السلام کے جسم سے متمسک نہیں ہوا، بلکہ گہوارے سے ملا ہے، بلکہ گہوارے سے اپنے آپ کو مس کیا ہے۔ جیسے ہی گہوارے سے مس کرنا تھا، وہ عطاب زدہ فرشتہ جو اس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، وہ عذاب ہٹ گیا، جو پر و بالوں پر اس سے چھین لیے گئے تھے وہ اسے واپس کر دیے گئے۔ کیوں بالوں پر چھینے گئے تھے؟ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ عذاب کیوں نازل ہوا تھا ایک فرشتے پر؟ کہا اس لیے عذاب نازل ہوا تھا کہ اس نے بہت زیادہ پرواز کی تھی اور اتنی بلندی پر چلا گیا تھا کہ جہاں پر اسے غرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ یہاں پہ بہت سارے سوالات، وہاں پر وہ غرور کرنے لگا تھا کہ مجھ سے زیادہ بلندی پر کون ہے، مجھ سے زیادہ اور کون پرواز کر سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم کو سب پسند ہے لیکن کسی کا غرور پسند نہیں ہے۔
کسی کا غرور پسند نہیں ہے. جس نے بھی غرور کیا ہے اسے ایسا عذاب نازل کیا جہاں فرعون نے غرور کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، تو پروردگار عالم نے اسے پانی میں ڈبو کے مارا. اس کے اندر اتنی قدرت و طاقت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو پانی سے نجات دے دے، اپنے آپ کو پانی سے نجات دے دے. تو یہ غرور پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے. یہ فرشتہ جس نے یہ غرور کیا، یہ غرور پروردگار کو پسند نہیں ہے، تو عذاب نازل ہوا. اب جسے بالوں پر واپس مل گئے، اب جس نے پرواز کرنا شروع کی، تو یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ، مجھ سے بلندی پر زیادہ کون پرواز کرتا ہے، بلکہ یہی کہا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. تو یہاں پر انکساری پائی جا رہی ہے کہ آج ہمارے اندر جو قوت و طاقت ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی عطا کردہ ہے. صلی محمد علیہ محمد. تو یہ کرم امام حسین ہے جو عطا کیا جا رہا ہے. ابھی آغاز ہے. امام حسین نے بتا دیا کہ دیکھو جو بھی ہمارے در سے متمسک ہوتا ہے ہم اسے کیسے عطا کرتے ہیں. ابھی یہ فرشتہ آیا تھا عزیزوں، یہ آسمان کا رہنے والا تھا، یہ آسمان کی مخلوق تھی، یہ فرشتوں میں سے تھا، سارا معاملہ فرشتوں میں طے پاتا، لیکن زمین پہ آیا، امام حسین کے در پہ آیا. امام حسین علیہ السلام نے وہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا اس عذاب کو ختم کروا دیا، اور اپنے توسط سے اس پر وہ عذاب جب ہٹ گیا تو عزیزوں اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی کیسی قدرت و طاقت ہے. امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو یہاں والوں کے لیے بھی ہم بخشش کا سامان بن کر آئے ہیں، وہاں والوں کے لیے بھی ہم بخشش کا سامان بن کر آئے ہیں. یعنی یہاں والوں کو بھی ہم عطا کرتے ہیں، وہاں والوں کو بھی عطا کرتے ہیں. جب وہاں والے ہمارے در پر محتاج بن کے آتے ہیں تو ہم اس طریقے سے بالوں پر عطا کرتے ہیں. جب یہاں والے محتاج بن کے آتے ہیں تو ہم اس طریقے سے شفا عطا کرتے ہیں. صلی محمد علیہ محمد. تو یہ ذات والا شخصیت کون کا حسین ہے، یہ جن کے لیے پیغمبر اسلام کی بہت ساری احادیث کہ ھذا حسین فارف، یہ حسین انہیں پہچانو. اور کس کس طریقے سے پیغمبر اسلام نے پہچنوایا ہے. واقعہ مشہور ہے کہ پیغمبر اسلام حسنین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور جب بازار سے گزر ہوا تو کسی نے کیا کہا، جب کسی صحابی نے دیکھا تو یہی کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے. وہ پیغمبر اسلام کو دیکھ رہا تھا، کہا کتنی اچھی سواری ہے. پیغمبر اسلام نے کہا یہ مت کہو کہ کتنی اچھی سواری ہے، بلکہ یہ کہو کہ کتنے اچھے سوار ہیں، کتنے اچھے سوار ہیں. پیغمبر اسلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب ہماری مدح سرائی کرنا چاہو، جب ہمارے لیے نعت پڑھنا چاہو، جب ہمارے لیے سلام پڑھنا چاہو تو صرف ہمارے تک محدود نہ رہ جانا کہ صرف نعت پڑھ کے خاموش ہو جاؤ، بلکہ ان کے بھی فضائل پڑھنا، ان کے بھی قصیدے پڑھنا. جب ہماری تعریف کر رہے ہو تو ان کی بھی تعریف کرنا. صلی اللہ محمد علیہ محمد پہ. تو امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے پیغمبر آواز دے رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور یہ ذات جس میں سارے کمالات پائے جاتے ہیں، اور ایک کمال جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کرم. اللہ نے اپنا جب تعارف کرایا ہے تو کریم کہہ کے کرایا، سخی کہہ کے نہیں کرایا، کیونکہ کرم وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے. سخی وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے دست سوال بلند کیا جائے تب وہ سخاوت کرتا ہے. حاتم طائی سخی تھا، کریم نہیں تھا. امام حسین کریم ہے، اور کیسی کرامت ہے ان کے پاس جو بغیر مانگے عطا کرتے ہیں. کیونکہ ان کے پاس اللہ کی محبت ہے. اور پروردگار عالم نے قرآن میں یہی کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
جب کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ جب ہم اسے عطا کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ میرا شکریہ ادا کرے، وہ میرا شکریہ ادا کرے، جسے کہا جائے یا ڈائریکٹ شکریہ ادا کر دے، آپ کا بہت بہت شکریہ، یا اگر ڈائریکٹ نہیں کرتا تو انڈائریکٹ کر لے کہ مجھ سے نہیں، کم سے کم کسی اور سے کہہ دے کہ فلاں نے مجھے فلاں چیز دی، تب بھی ہم خوش ہو جائیں گے۔ تو ہمارے مزاج میں جب کوئی عطا کرتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی چیز دی ہے، کسی کو کوئی عطا کی ہے، تو ہمارے مزاج میں یہ پایا جاتا ہے کہ کم سے کم میرا وہ شکریہ ادا کرے، کم سے کم میرا وہ شکریہ ادا کرے۔ اگر شکریہ کسے کہتے ہیں کہ کسی کا شکر کرے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو کوئی چیز عطا کی، کسی کو دی، اور لوگوں میں تمہارے حوالے سے یہ بات مشہور ہو جائے کہ تمہارے اندر سخاوت کی صفت پائی جاتی ہے، تو یہ جان لو، یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے یہی شکریہ ہے۔ لوگوں میں جب یہ مشہور ہو جائے کہ فلاں شخص کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو عطا کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، تو اب تم یہ انتظار میں مت رہو کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے۔ جب لوگوں میں پروردگار عالم نے تمہاری اس صفت کو رائج کر دیا تو یہ جان لو کہ تمہارا لیے یہی شکریہ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں وہ افراد کون ہیں کہ جو کسی کو عطا کرتے ہیں لیکن کسی کے شکریہ کے منتظر نہیں رہتے۔ خداوند عالم نے قرآن میں بھی عیاں کر دیا کہ وہ افراد کون ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ، وہ لوگوں کو طعام دیتے ہیں، لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو۔ پورا سورہ دہر ان کی فضیلت میں نازل ہو گیا کہ کس طریقے سے وہ عطا کرتے ہیں، وہ کیسے کریم ہیں۔ اور عام حالت میں عطا کرنا اور ہے، لیکن فاقے کی حالت میں عطا کرنا اور ہے، فاقے کی حالت میں عطا کرنا اور ہے۔ یہ کب عطا کیا، یہ کب دیا کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ محمد علیہ محمد پہ پیغمبر اسلام تشریف لائے، کیا دیکھا؟ حسنین علیہ السلام کے حال متغیر ہیں کہ یا زہرا ان کے حال ایسے کیوں ہیں، کہ یہ مریض ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ تم روزہ رکھو اور ان کے لیے شفا کی دعا کرو۔ عزیزوں، بہت عظیم پیغام ہے ہمارے لیے۔ پیغمبر چاہتے تو خود دعا کر دیتے، حسنین علیہ السلام شفا پا لیتے، ہاتھ پھیر دیتے تو شفا پا لیتے۔ کیونکہ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں ایسی رائج ہیں کہ جب خدا نخواستہ کوئی مریض ہو جاتا ہے تو اسے ڈاکٹر کے لے جانے کے بجائے کسی ایسے کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو دعا تعویذ کر رہا ہو، کہ فلاں آپ اسے کوئی تعویذ دے دیں۔ یہ ایک الگ بخش ہے، ایک الگ موضوع ہے، لیکن مختصر طور سے بیان کرتا چلوں کہ ہم ایسے افراد کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ آپ فلاں دعا، ہاں دعا کی جا سکتی ہے، مریض کے لیے شفا کی دعا کی جائے، لیکن ڈاکٹروں کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم نے کسی مزار پہ جا کے لٹا دیا کہ بس اب یہی سے شفا پانا ہے، یا کسی اور اعتبار سے، جیسا کہ بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ فلاں جگہ لے جاؤ، کالا بکرا کاٹ دو اس کے نام پہ تو یہ شفا پا لے گا، فلاں جگہ لے جاؤ کالی مرغی کاٹ دو تو یہ شفا پا لے گا، فلاں پہاڑی پہ لے جاؤ 10 کلو مثال کے طور پہ گڑ اس کے نام پہ وزن کر دو تو یہ شفا پا لے گا۔ تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے۔ پیغمبر اسلام آئے، آنے کے بعد جب دیکھا کہ حالت غیر ہے، کہا یا زہرا آپ ان کے لیے روزہ رکھیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم نماز پڑھیں، ہم دعا کریں، یا ہم ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ ایسا نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے منع کیا گیا، نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو اور چیزیں الگ سے داخل کر دی گئیں، بیان کر دی گئیں، اس پہ ہمیں فکر کرنا ہوگی کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ بہرحال جناب زہرا نے روزہ رکھا اور سب نے روزہ رکھا۔ وقت افطار ہوا، روٹیاں سامنے آئیں، دق الباب ہوا کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ عطا کر دے۔
روزے سے ہیں، ابھی روزہ کھولنا ہی چاہتے تھے کہ کسی نے دق الباب کیا کہ انا یتیم، میں یتیم ہوں۔ یتیم کے درد کو کون سمجھ سکتا ہے سوائے ان کے؟ سب نے اپنی روٹیاں دے دی، حتیٰ کہ گھر کی کنیز فضہ نے بھی اپنی روٹی دے دی۔ پانی سے روزہ افطار کیا گیا، دوسرا دن آیا، پھر وہی روٹیاں سامنے آئیں، دق الباب ہوا کہ میں مسکین ہوں، کوئی مجھے کچھ دے سکتا ہے، سب نے اپنی روٹیاں دے دی۔ تیسرا دن پھر وہی کہ میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں۔ تو عزیزوں، عطا کر دینا عام حالت میں عطا کرنا اور ہے، روزے کی حالت میں عطا کرنا اور ہے۔ پانی سے روزہ کھول لینا اور اپنے افطار کو کسی اور کو دے دینا۔ اگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وقت روزہ اگر کسی کے سامنے شربت ہٹا لیا جائے تو انسان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ایسے عطا کرنے والے ہیں۔ تو عزیزوں، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کریم ہیں جن کے اندر کرامت کی صفت پائی جاتی تھی۔ یہ کریم کیسے ہیں کہ جو ایسی حالت میں بھی اپنے افطار کو دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ وہ کیسے مانگنے والے تھے کہ پورا مدینہ تھا، کوئی در اور نہیں ملا تھا، کوئی اور کسی در پہ نہیں جاتے تھے، اسی در پہ آتے تھے۔ تو شاید کسی نے یہی کہا ہے، کسی نے یہ کہا کہ مانگنے والے اس در کو پہچانتے تھے، اس در کو جانتے تھے اور اسی در پہ آتے تھے، اسی در پہ آ کر گدائی کرتے تھے، اسی در پہ آ کے مانگا کرتے تھے۔ صلوات محمد والے محمد تھے۔ کسی شاعر نے یہی کہا، کیوں چلے آتے تھے سائل روز فاقہ کش کے گھر، کیوں چلے آتے تھے سائل روز فاقہ کش کے گھر، کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا، کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا۔ اے روایت کے اسیروں لو درایت کی خبر، اے روایت کے اسیروں لو درایت کی خبر، تھے غنی سب نام کے حاجت روا کوئی نہ تھا، تھے غنی سب نام کے حاجت روا کوئی نہ تھا۔ تو ایسا در ہے صاحب محمد علیہ وسلم۔ تو ان کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے کہ جہاں بغیر مانگے عطا ہوتا ہے۔ اور کس طریقے سے قرآن نے اعلان کیا، لا نرید منکم شکورا ولا جزا، وہ نہ تم سے شکریہ کے محتاج ہیں، نہ اور کسی چیز کے طلبگار ہیں کہ جب ہم نے کچھ عطا کیا ہے تو تم ان کا شکریہ ادا کرو۔ عزیزوں، ان کی ذات وہ ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم پورا سورہ ان کی مدح میں نازل کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو، جس کا سب شکریہ ادا کرتے ہیں اسے خدا کہتے ہیں، اور جس کا خدا شکریہ ادا کرتا ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ تو یہ ایسی صفت کہ جو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام میں تھی، کریم ہونے کی صفت، تاکہ انسان سمجھ سکے کہ جب یہ کریم ہیں تو ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے اندر بھی وہ جھلک پائی جانا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے بھی کوئی محتاج آئے تو ہم اسے عطا کر سکیں، ہم اسے عطا کر سکیں۔ اور جس میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کا احترام کرو، اس کا اکرام کرو۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان، اگر اس کے اندر یہ کریم صفت پائی جاتی ہے تو اس کا احترام کرو۔ ہم نے دیکھا ہے خود مولا کائنات کے زمانے میں، جب مولا کائنات کے زمانے میں کچھ جنگیں ہوئیں، وہ افراد جو دوسرے ملک پہ جنہوں نے حملہ کیا اور اس ملک کو فتح کر کے وہاں سے کچھ اسیر لے کر آئے ہیں، جب کچھ اسیر لے کر آئے تو مولا کائنات نے دیکھا کہ اسیر کون ہیں، کا ان کی ایک صفت بہت مشہور ہے کہ یہ اپنے معاشرے میں کریم کہلاتے ہیں، اپنے معاشرے میں کریم کہلاتے ہیں، کہ جو لوگ فتح کر کے آئے تھے اور اپنی حکومت میں لے کر آئے تھے تو مولا کائنات نے فوراً کہا کیا تمہیں پیغمبر کی حدیث نہیں یاد ہے؟ کہا کیا پیغمبر کی حدیث ہے؟ کہا پیغمبر کی حدیث یہی ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے
اس کا احترام کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے۔ مولا نے کیوں کہا؟ کیونکہ جو لوگ انہیں اسیر کر کے لائے تھے ان کا یہ حکم تھا کہ جو مرد ہیں وہ ہمارے غلام ہوں گے، جو خواتین ہیں وہ ہماری کنیز ہوں گی۔ تو مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی جب اس حدیث کو بیان کیا ہے اور جب اس حدیث پہ عمل کیا گیا ہے کہ جب ان کے اندر کریم کی صفت پائی جاتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں کو آزاد کر دیا گیا، ان لوگوں کو آزاد کر دیا گیا۔ جب آزاد کیا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیوں آزاد کیا گیا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ پیغمبر اسلام کے داماد ہیں، پیغمبر اسلام کے وصی ہیں، علی ہیں، اور علی نے پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو پیش کیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے اس کا احترام کیا جائے۔ عزیزوں، وہ آنے والے غیر مسلمان تھے، لیکن جب پیغمبر اسلام کے اس پیغام کو سنتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کا یہ پیغام ہے تو یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور سب مسلمان ہوں گے۔ صلی محمد والے محمد۔ تو یہ کریم ہونا ایک خاص صفت ہے کہ جو اللہ میں پائی جاتی ہے، اور وہ خاص افراد کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ دیکھو کریم کسے کہتے ہیں، بغیر مانگے عطا کر دینا۔ سب کے سب کریم ہیں اور انہوں نے آنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے، جب بھی کسی نے مانگا ہے تو دیا ہے، نہیں مانگا ہے تب بھی دیا ہے، اور بتایا ہے کہ دیکھو کریم کسے کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا دور ہے، بلکہ اس سے پہلے خود امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتا چلوں کہ امام حسن علیہ السلام کا دور، اور اس وقت امیر شام نے چاہا کہ حسن ہمارے در پر آئیں، اور اس نے یہ کہا کہ جاؤ جتنے بھی بزرگان ہیں سب کو ہماری طرف سے تحفہ بانٹو، سب کو انعام دو۔ سب کے پاس تحفے آئے اور سب نے، بہت سارے افراد نے مصلحت بنا کے کسی بھی طریقے سے اسے قبول کر لیا کہ بہرحال فلاں جگہ سے آیا ہے، ہم اسے لے سکتے ہیں، اور لے لیا گیا تحفہ۔ کئی دن تک یہ بٹتا رہا، اور جب بٹتا رہا تو ایک وقت وہ آتا ہے، وہ دیکھ رہا تھا کہ سب آ رہے ہیں در پہ لیکن حسن نہیں آئے، تو امام حسن علیہ السلام کو بلا بھیجا کہ آپ آئیں۔ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد کچھ گفتگو ہوئی۔ جب جانے لگے تو کہا کہ اب تک جتنا مال بانٹا گیا ہے، جتنے تحفے بانٹے گئے ہیں، اتنا ہی میں چاہتا ہوں کہ انہیں عطا کروں، انہیں دے دوں۔ اتنا ہی لایا گیا اور انہیں دیا گیا۔ پھر وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں تو وہاں پر ایک غلام تھا، جیسے ہی امام جانا چاہتے تھے تو اس غلام نے امام کی جوتی سیدھی کر دی۔ جیسے ہی امام کی جوتی سیدھی کی، امام نے کہا جتنا تو نے مجھے دیا ہے میں سب اسے عطا کرتا ہوں، میں سب اسے عطا کرتا ہوں۔ پھر امام نے فرمایا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ صلی محمد والے محمد پہ۔ تو یہ ہے کریم کہ اس طریقے سے عطا کرتے ہیں۔ اور خود امام حسین علیہ السلام کے دور میں یہ دیکھا گیا کہ خود امیر شام نے چاہا کہ ان کو بھی تحفہ دیا جائے، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں جو تحفہ دوں گا وہ یہ لے لیں گے۔ امام کے مزاج کو سمجھیں۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ فلاں امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، امام حسین نے جنگ کیوں کی، اور اسی طریقے سے بہت سارے اعتراضات ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے تحفہ نہیں لیا، امام حسین علیہ السلام نے جو بھیجا گیا اسے لے لیا۔ خود امیر شام نے کہا تھا کہ میں جو بھیجوں گا وہ لے لیں گے۔ لوگوں نے کہا کیسے لے لیں گے؟ کہا میں جانتا ہوں کہ یہ لیں گے، اور کیوں لیں گے؟ یہ لیں گے اور کیوں لیں گے؟ کیونکہ یہ کریم ابن کریم ہے، یہ کریم ابن کریم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جنگ صفین میں جب ہمارے لشکر نے
فرات پہ حملہ کیا اور فرات کو اپنے قبضے میں لے لیا تو ہم نے علی پر پانی کو بند کر دیا تھا، علی پر پانی کو بند کر دیا تھا، لیکن جب علی کا قبضہ ہوا ہے تو علی نے پانی کو ہم پر بند نہیں کیا، علی نے ہم پر پانی کو بند نہیں کیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ تحفہ دیں گے تو یہ اپنے لیے نہیں لیں گے، بلکہ وہ شہداء جو صفین میں شہید ہو گئے تھے ان کے بچوں کے لیے لیں گے، ان کی بیواؤں کے لیے لیں گے۔ اور لوگوں نے آ کے دیکھا کہ جب دیا گیا تو امام نے اسے فوراً لے کے ان یتیموں بیواؤں میں تقسیم کر دیا۔ تو مزاج امام کو ہم سمجھیں اور دیکھیں کہ کیسے کریم ہیں، اور خود امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کہ جو اس کریم صفت کا مظہر ہے، از آغاز تا انتہا تا انجام ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ عطا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ ایسے کریم ہیں، جب یہ دنیا میں آئے ہیں تو انہوں نے عطا کیا، جب دنیا میں ہیں تو عطا کریں گے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے جس جگہ موجود رہیں گے اس جگہ کو ہم یہ صفت عطا کر دیں گے، اس جگہ کی خاک کسی مریض کو کھلائی جائے تو شفا پا لے گا۔ تو عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی ابتدا اور انتہا اس کریم صفت کو عیاں کر رہی ہے کہ ہمارا امام کتنا کریم ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب حر کا لشکر راستے میں ملا ہے تو امام نے حر کے لشکر کی طرف دیکھا کہ جہاں پر حر کا لشکر پیاس سے مضطرب تھا، جابلب تھا، عنقریب تھا کہ لشکر فنا ہو جائے، لشکر ختم ہو جائے، خود سپاہی حر کے اور حتیٰ کہ وہ جانور جس پہ وہ لشکر سوار تھا، امام نے کیا کہا؟ امام نے یہی حکم دیا کہ جاؤ اے عباس حر کے لشکر کو پانی دو، اے علی اکبر جاؤ حر کے لشکر کو سیراب کرو۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ یہ بھی امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جانوروں کے سامنے سے اس وقت تک پانی کو نہ ہٹانا جب تک جانور اپنے سے اپنے منہ کو نہ ہٹا لیں۔ اللہ اللہ، یہ عطا حسین ہے کہ جو حسین کربلا کے میدان میں بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو حسین کون ہے۔ اور یہاں تک دیکھا گیا کہ حر کے لشکر میں ایسے افراد تھے جن کے اندر اتنی سکت نہیں تھی، اتنی قوت و طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پانی کو پی سکتے۔ امام آئے ہیں اور کہا لاؤ میرے ہاتھ میں پانی کو ڈالو، اپنے ہاتھوں سے پانی کو پلایا ہے۔ یہ عطا حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر پیغمبر نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ ہم یقیناً حسین کی شخصیت کو جانیں، انہیں پہچانیں کہ حسین کون ہے۔ اللہ اللہ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے کہ آج پورا اسلام، نظام اسلام باقی ہے، آج حریت باقی ہے، آج آزادی باقی ہے، آج وہ انسان باقی ہیں کہ جو حریت پسند ہیں۔ آج انسان غلامی کی زنجیر سے آزاد ہو رہا ہے صرف امام حسین کے نام سے۔ اگر شہادت حسین نہ پیش ہوتی، کربلا نہ برپا ہوتی تو یاد رکھیں اسلام دنیا کے کسی کونے میں پڑا ہوتا، کچھ لوگ جاننے والے ہوتے، کچھ لوگ پہچاننے والے ہوتے، کچھ لوگ ماننے والے ہوتے، لیکن یہ قربانی حسین ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کا نام باقی ہے۔ آج پوری دنیا میں حسین کا نام باقی ہے، اسلام کا نام باقی ہے۔ اور اس پیغام کو پہنچایا کس نے؟ شہزادی زینب نے۔ کس طریقے سے پیغام حسینی کو دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ جناب زینب کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر کر رہی ہیں۔ وہ زینب کہ جس کو جب مدینے سے چلی تھی تو وہ اہتمام کیا تھا حسین نے کہ راوی کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ جب زینب بیت الشرف سے باہر تشریف لائی ہیں تو حسین نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے۔ وہ زینب جب کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر کر رہی ہیں تو اللہ اکبر وہ کیسا سفر ہوگا۔ ہاں عزادارو، یا ایام عزا
ختم ہو رہے ہیں، اور جب ہی چاند نمودار ہوا تھا محرم کا، ماہ محرم ختم ہو گیا، ماہ سفر کا آغاز ہو گیا۔ یہ ماہ سفر بھی یقیناً بہت غمی کا مہینہ ہے، اور یہ بہت ہی مصیبتوں کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ اہل حرم کا قافلہ شام میں وارد ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، ابھی ہم کوفے کا بازار دیکھ رہے تھے، کوفے کا دربار دیکھ رہے تھے، وہ مصیبتیں جو اہل حرم پر وارد ہو رہی تھی، لیکن اب یہ قافلہ شام میں وارد ہو گیا۔ اللہ اکبر، جہاں پہ ہر طرح کی مصیبتیں ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں، جہاں پر امام آواز دے رہے ہیں۔ جب کبھی سوال کیا گیا سب سے زیادہ اذیت کہاں پہ ہوئی، سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ پڑی، تو امام شام کا نام لیا کرتے تھے، الشام الشام الشام۔ اللہ اکبر، کون سی مصیبت امام پہ آئی؟ ہاں، یہی کہا گیا کہ جہاں پر تماشائیوں کا مجمع تھا، خواتین پشت بام کھڑی تھی اور اوپر سے پانی پھینکا کرتی تھی، جہاں پر مجھے غلام کی جگہ پہ بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر، وہ وقت آتا ہے کہ اسیروں کا قافلہ دربار شام میں آیا، اور جیسے ہی دربار شام میں آتا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ جو تخت ہے، تخت پہ یزید ہے، اور یزید کے ساتھ اس کی بیوی ہندہ بھی ہے۔ جناب زینب ام کلثوم سے کہتی ہیں، اے ام کلثوم، کیا تم اس خاتون کو پہچانتی ہو؟ کیا تم اس خاتون کو جانتی ہو؟ کہ اے زینب، آپ جانتی ہیں کہ جب سے میرا بھیا عباس شہید ہوا ہے، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں نے نہیں پہچانا وہ کون ہے۔ ہاں عزاداروں، وہ کون تھی؟ وہ ہندہ تھی۔ کس انداز سے ورود دربار ہوئے ہیں جناب سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ سید سجاد کے ساتھ دو بچے ہیں، وہ بچے کون ہیں؟ ایک امام محمد باقر ہیں، ایک جناب سکینہ ہے۔ اللہ اللہ، اس انداز سے وارد ہوئی، جناب سید سجاد ہیں، سید سجاد کے پیچھے جناب زینب و کلثوم ہے، پھر ساری خواتین ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں، تم نہیں جانتی وہ ہندہ ہے، آج دیکھو کس طریقے سے ہندہ ہے، اس کے سر پر چادر ہے اور ہمارے سر پہ چادر نہیں۔ اللہ اللہ، ہندہ کیوں آئی تھی؟ ہندہ نے سنا تھا کہ کسی نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے، یزید کے خلاف خروج کیا ہے، اس لیے وہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ وہ اسیر کون ہے جس نے یزید کے خلاف خروج کیا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا، ان اسیروں کو دیکھا، وہ کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ سید سجاد نے کہا، ہمارا تعلق مدینے سے ہے۔ جیسے ہی مدینے کا نام سننا تھا، ہندہ تخت سے نیچے اتر آئی۔ زینب نے پوچھا کہ تم تخت سے نیچے کیوں اتر آئی؟ وہ کہتی ہے کہ تمہارا تعلق ایسی جگہ سے ہے کہ جہاں کے لوگوں کا میں احترام کرتی ہوں، میں مدینے والوں کا احترام کرتی ہوں۔ اس کے بعد جناب زینب کہتی ہے، کیا تو کسی کو جانتی ہے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں جانتی، میرا آقا حسین وہاں پہ رہتا ہے، ذرا تم حسین کے بارے میں بتاؤ۔ کہا کسی اور کے بارے میں پوچھو۔ کہا تم جانتی ہو کہ میرے آقا حسین کا ایک غیرت دار بھائی عباس ہے، کیا اسے پہچانتی ہو؟ کہا کسی اور کے بارے میں سوال کرو۔ کہا میرے آقا حسین کا ایک بیٹا جوان ہے جو شبیہ رسول ہے، جس کا نام علی اکبر ہے، کیا تم اسے جانتی ہو؟ کہا کسی اور کے بارے میں پوچھو۔ کہا میرے آقا حسین کا ایک بیٹا ہے جسے سید سجاد کہتے ہیں، جو عبادت کا پیکر ہے، کیا اسے جانتی ہو؟ کہا کسی اور کے بارے میں سوال کرو، کیا ان کی کوئی بہن بھی ہے؟ زندہ کہتی ہے، خاموش ہو جاؤ، میں اس بھرے دربار میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، میں اس بھرے دربار میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، تم بھی میری شہزادی کا نام نہ لینا۔ جناب زینب کہتی ہیں، کیا تم اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان لو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ بھلا میں اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں؟ کہا اے ہندہ، تو نے کہاں پہچانا؟ میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے۔ جیسے یہ کہا، انا زینب، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے۔ ہندہ سے رہا نہ گیا، کہا یہ کیا
ہو گیا اے شہزادی یہ کیسے ہو گیا؟ کیا عباس نہیں رہے؟ کہ ہندا تم دیکھ رہی ہو جو تیرے شوہر کے پاس تشت رکھا ہے اس تشت میں جو سر ہے وہ تیرے آقا حسین کا سر ہے، وہ تیرے آقا حسین کا سر ہے، اور وہ سر جو نیزے پہ بلند ہے وہ بھیا عباس کا سر ہے، اور وہ دیکھو وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ جو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے وہ سید سجاد ہے۔ جناب زینب بیان کرتی جاتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں کہ ہمیں کربلا کے میدان میں بے مخنو چادر کر دیا گیا۔ جیسے یہ سننا تھا یہ کہا گیا کہ ایک مرتبہ ہندا نے اپنے سر سے چادر کو اتارنا شروع کیا، یزید نے جیسے دیکھا ہندا اپنے سر سے چادر کو اتار رہی ہے وہ تخت سے نیچے آیا، فوراً اپنی ردا اتاری اور ہندا کے سر پہ ڈالی۔ ہندا کہتی ہے اے بدبخت یزید تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جس گھر سے پردے کا رواج ہوا، جس گھر سے حجاب کا رواج چلا ہے، آج تو نے انہیں شہزادیوں کو بے مخنو چادر بلوے عام میں بلا لیا۔ میں اپنے سر پہ چادر کیا کروں گی جہاں ہماری شہزادی زینب و کلثوم بے مخنو چادر ہوں، تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا جو مرحومین ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ پروردگار تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو حفاظت کر رہے ہیں ان کی حمایت فرما۔ پروردگارا جو زائرین زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تمام علماء علامات اعظام کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ہمیں حج و زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جو بچے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، امتحان دے چکے ہیں، انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگارا جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگارا حاضرین کے گھر میں اب تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔